بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 اکتوبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما لطیف کھوسہ کی آج ضمانت منظور کی ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پاکستان اور عوام پاکستان کے لیے مبارکباد۔ SCO کا اجلاس خیریت سے اور جس کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے ان ممبران کی جانب سے جو SCO کے ممبران تھے، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اور عوام پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ خیریت سے ہو گیا، اور اب ہم آ جائیں گے اپنے اصل جو اگلے معاملات ہیں اس کے اوپر۔ دوسری طرف آج پارلیمان کی جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کا اجلاس جو کل ہونا تھا وہ آج ہنگامی بنیادوں پہ بلایا گیا تھا، لیکن آج کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کامیاب رہی۔ اکثر اراکین آج اجلاس میں آئے ہی نہ، جس کی وجہ سے بے نتیجہ ختم ہونے کے بعد وہ کل تک کے لیے ملتوی ہو گیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں SCO جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اعلامیہ، مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں ایک دوسرے کی خود مختاری کے احترام، علاقائی سالمیت کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے اور کامیاب اجلاس پر پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں سربراہی اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں بیلاروس کے وزیر اعظم، بھارتی وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر معدنیات وزیر سید محمد اتباق شریک ہوئے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے مشترکہ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں SCO کی معاشی اور تنظیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ فورم نے غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ چائنا کے وزیر اعظم بھی آئے ہوئے ہیں پاکستان۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں شریک تمام سربراہان مملکت نے کامیاب اجلاس پر پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ SCO کے مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ فورم نے یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یک طرفہ پابندیاں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق رکن ممالک میں جاری سرمایہ کاری منصوبوں کے لیے ڈیٹا بینک بنانے کی تجویز پر زور دیا گیا۔ SCO کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان، کرغزستان، بیلاروس، قازقستان، روس اور ازبکستان نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ کے اقدام کی حمایت کی۔ فورم نے یورپ اور ایشیا کے مابین بہتر اقتصادی اشتراک کی ضرورت پر زور دیا اور ساتھ ہی انفارمیشن سیکیورٹی کی فیلڈ میں تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ سربراہان نے الیکٹرانک تجارت کے اسپیشل ورکنگ گروپ کے مسلسل اجلاس منعقد کرنے پر زور دینے کے ساتھ ساتھ گرین ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل اکانومی، تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں رکن ممالک کی استعداد کار بڑھانے پر بھی زور دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے مشترکہ اعلامیہ کے مطابق شرکاء نے قومی صنعتی پالیسی، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے تجربات کے تبادلے کی تجویز کا جائزہ لیا، جبکہ پروڈکشن ٹیکنالوجی اور IT سلوشن سے متعلق اقدامات پر عمل درآمد کے تجربات کی تجویز کا بھی جائزہ لیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ وفود کے سربراہان رکن ممالک شنگھائی تعاون تنظیم کے خطہ میں وسیع، کھلی، باہمی طور پر فائدہ مند اور مساوی تعامل کی جگہ بنانے کے لیے خطے کے ممالک، بین الاقوامی تنظیموں اور کثیر الجہتی انجمنوں کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا اہم سمجھتے ہیں۔ SCO اعلامیہ میں کہا گیا کہ بین الاقوامی قانون کے اصول باہمی احترام اور قومی مفادات کا خیال رکھتے ہیں۔ SCO جو اکنامک یونین اور ایسوسی ایشن آف جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے ساتھ ساتھ دیگر دلچسپی رکھنے والی ریاستوں اور کثیر جہتی انجمنوں کی شرکت کے ساتھ ایک عظیم تر یوریشین پارٹنرشپ بنانے کی تجویز کو نوٹ کیا۔ اعلامیہ کے مطابق وفود کے سربراہان نے ایسی اور سال پائیدار ترقی کے فریم ورک کے اندر تعاون کو فروغ دینے کی وکالت کی۔ سبز ترقی، ڈیجیٹل معیشت، تجارت جیسے شعبوں میں خطے کی صلاحیت کو بہتر بناتے ہوئے رکن ممالک کی پائیدار اور جامع اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے کو بھی اہم سمجھا، اور اکثر جو ممبران ہیں مختلف ممالک کے جو عہدیداران آئے تھے وہ اب واپس جا چکے ہیں، جس میں بھارتی وزیر خارجہ بھی واپس چلے گئے ہیں۔ ان کی مختصر ایک ملاقات بھی ہوئی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ، اور ان کی جانب سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے حالات پر۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور MNA لطیف خان کھوسہ کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے PTI کے ممبر قومی اسمبلی کی 10 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 10 روز کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کی۔ جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار لطیف کھوسہ کو متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور 10 روزہ
عدالت نے ان کی حفاظتی ضمانت منظور کی ہے۔ جسٹس شہباز علی رضوی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا، چونکہ لطیف کھوسہ کے خلاف بھی وہ مقدمہ ہے جو اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہوا تھا اور جس پر وکیل مصطفین کاظمی کو گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں پھر وہ رہا ہوئے، جن کے اوپر تشدد کی بھی مبینہ طور پر خبریں سامنے آئی تھیں۔ تو اب یہ ایک پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کی جانب سے آج سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ حکومت آئینی پیکج کے بارے میں مسلسل جھوٹ بول رہی ہے، اصل مسودہ چھپایا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ حکومت آئینی پیکج کے حوالے سے مسلسل جھوٹ بول رہی ہے، ابھی تک اصل آئینی مسودے کو چھپایا گیا ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں اسد قیصر نے کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ان کا جو پرانا مسودہ تھا وہی برقرار ہے۔ آئینی مسودے میں یہ آئینی عدالتوں کے علاوہ ملٹری کورٹ کی بھی بات کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کو کم کرنے کے لیے آئینی ترمیم پر کام کر رہے ہیں۔ اسد قیصر نے کہا کہ عوام اس ظلم و جبر کے ذریعے پیش ہونے والی قانون سازی کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے۔ تحریک انصاف تو اس ظلم و جبر کے خلاف کھڑی ہے، ہم مسلسل اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ اپوزیشن کے ممبران کو 1 ارب سے بھی زیادہ کی آفرز آ رہی ہیں، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سے اپنے حق کے لیے اٹھے ہیں۔ عمران خان اگر آج جیل میں ہے تو آپ کی حقیقی آزادی کے لیے وہ جیل میں ہیں۔ اسد قیصر نے کہا کہ دوست ممالک اور اپوزیشن کی دیگر پارٹیوں کے کہنے پر ہم نے احتجاج مؤخر کیا مگر ختم نہیں ہوا۔ ملک میں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور آزاد عدلیہ کے لیے لڑیں گے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ خاص طور پر اپنے وکلا برادری سے کہتا ہوں کہ وہ باہر نکلیں، ابھی وقت ہے، ہمیں مشترکہ جد و جہد کرنی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے، جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ڈاکٹر ہیں سینیٹر زرقا تیمور، ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ ریاض فتحانہ کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے گزراں حوالے سے جو خرم دستگیر کے مقابلے میں انتخابات لڑے تھے، جس طریقے سے ان کا کاروبار بند کیا گیا، تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر الٹیمیٹ دیکھنا ہے اور یہ وہ تمام کام ہیں جو آرٹیکل 63(a) کی ججمنٹ کے بعد شروع ہوئے، پہلے بھی تھے لیکن اب راستہ پہلے تو یہ تھا کہ اگر ان کو ڈراتے دھمکاتے، ہراساں کرتے، تشدد کرتے، اغوا کرتے تو کیا ہونا تھا، ان کا ووٹ ہی نہیں گنا جانا تھا۔ اب جب ان کا ووٹ گنا جانا ہے تو چونکہ نظام تل چکا ہے، نظام ہر صورت آئینی ترمیم لانا چاہتا ہے اور آج بھی عشائیہ ہے، نواز شریف کے پاس مولانا بھی جائیں گے اور بلاول آصف زرداری بھی جائیں گے، شہباز شریف بھی ہوں گے اور وہاں سے جو مسودہ منظور ہوگا وہ پھر آئے گا پارلیمانی کمیٹی میں۔ پارلیمانی کمیٹی کی آج اجلاس ہوا اور 26ویں آئینی ترمیم کے حتمی مسودے پر مشاورت کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا آج ہونے والا اجلاس بنا کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ سید خورشید شاہ کی زیر صدارت اجلاس شروع ہوا تو کئی اراکین SCO اجلاس اور راستے بند ہونے کے بعد شرکت نہ کر سکے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی خان اجلاس میں پہنچے۔ فاروق ستار، شیری رحمان، جان بلیدی، خالد مگسی، اعجاز الحق، سینیٹر انوار الحق کاکڑ، راجہ پرویز اشرف، پولین بلوچ، رانا تنویر اور عرفان صدیقی پہنچے، لیکن جمعیت علماء اسلام اور PTI کے ممبرز اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ جمعیت علماء اسلام نے بھی آج کے اجلاس میں بائیکاٹ کیا اور وہ نہیں آئے۔ سابق وزیر اعظم اور اسپیکر راجہ پرویز اشرف اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ معاملات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، پاکستان اور عوام کے حق کو سامنے رکھتے ہوئے جلد فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اچھا باپ پارٹی جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، جو باپ کی باپ پارٹی ہے، ان کی جانب سے جو تجاویز آئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز کے پینل میں سے نہیں، 5 ججز کے پینل میں سے، ان کی خواہش ہو سکتی ہے، ہر کسی کا حق ہے خواہش رکھنا، وہ شاید چاہتے ہیں کہ پہلے 3 میں سے بھی نہیں، 5 میں سے کوئی جج صاحب تشریف لائیں اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے۔ تو انہوں نے اپنی ترمیم میں 5 ججز کی سجیشن دی ہے۔ دوسری طرف ایک طرح یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اب فیس سیونگ کی طرف جا رہی ہے حکومت اور اب صرف اور صرف 5 رکنی آئینی بینچ کے حوالے سے ہی ابھی تک معاملات بہتر ہوئے ہیں، چونکہ 3 رکنی پینل کا بھی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے انکار کیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے، یہ آج ان کا مسودہ کو منظور ہوگا پارلیمانی کمیٹی کا۔ کل 3 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس آصف زرداری نے صدر پاکستان نے بلا لیا ہے، کل 5 بجے سینٹ کا۔
12 بجے اس خصوصی کمیٹی کا جو خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنائے گی اس کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ کل ہی مسودہ اسمبلی میں منظور کرنے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ابھی مسودہ کی منظوری ہوگی اور پھر آئینی ترمیم کی منظوری ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان، کیونکہ مولانا کے علاوہ تو یہ کسی صورت کر ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مولانا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے بارگیننگ یا اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر پھر کل سپریم کورٹ آف پاکستان کھلنے جا رہی ہے، وہ وہاں سے کیا خبریں سامنے آتی ہیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہے یہ ترمیم لانا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی بھی اہم ہوگی، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔